ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، ورلڈ ہارٹ آرگنائزیشن ہے، امریکن کالج آف کارڈیولوجی ہے، یوروپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی ہے، ان ساروں نے اپنی اپنی گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کہاں ڈیفائن ہوتا ہے. لیکن یہ ایک کنسنسس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. میرا خیال ہے میجورٹی آف یو سٹنگ ہیئر آر ناٹ اویئر کہ یار آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہونا چاہیے. تو یہ کہہ رہی ہے گائیڈ لائن، دنیا کی گائیڈ لائن کہہ رہی ہے، انالیسس کہہ رہا ہے، میٹا انالیسس، کہ آپ کا 120/80 سے نیچے ہونا چاہیے. اگر ابھی میں یہاں چیک کروں تو میرا خیال ہے آپ کا 50% لوگوں کا اس سے اوپر ہی ہوگا. اور آپ سمجھ رہے ہیں جی میں تو بڑا ٹھیک ہوں، میرا 130/90 ہے، میرا 135/85 ہے، میں بڑا ٹھیک ہوں. لیکن آپ کو یہ نہیں علم کہ یہ آپ کی مورٹیلٹی انکریز کر رہا ہے، آپ کی لائف کم کر رہا ہے. سو دی آئیڈیل بلڈ پریشر از 120/80 یا اس سے کم. جس کو آپ کہتے ہیں نا جناب بڑا لو ہو گیا بلڈ پریشر، تو وہ یوزلی سائنس یہ کہتی ہے کہ 90/60 سے نیچے ہو تو اس کو ہم لو کہتے ہیں. یہ ایک جنرل گائیڈ لائن ہے. لیکن انڈیویجولز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یہاں خواتین میں اکثر بلڈ پریشر 95/60 95/70 ہوتا ہے. تو دیٹ از ناٹ لو. لو کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو سمپٹمز آئیں، آپ کو چکر آ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سک رہے، یہ چیزیں ہوں گی تو تب بلڈ پریشر آپ کا 90/60 سے نیچے ہوگا تو ہم کہیں گے لو ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دیٹ میں بی اے نارمل بلڈ پریشر فار یو. تو یہ بڑا ضروری تھا مجھے بتانا، کیونکہ لوگوں میں یہ ابھی تک تفریق نہیں ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے اور لو بلڈ پریشر کیا ہے. یوزلی جو ہم بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن کی بات کرتے ہیں اپنے گروپ میں، یعنی کہ پیپل ابو دی ایج آف 40 میں، دیٹ از ایسینشل ہائپر ٹینشن. ہائپر ٹینشن کو بھی دو میں ڈیوائڈ کیا گیا. ایک پرائمری ہے جس کو کہتے ہیں ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے، اور ایک سیکنڈری ہے جس کی کازز ہوتی ہیں. جو ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے وہ 95% حصہ لیتی ہے ہائپر ٹینشن کا. اگر آپ کہیں کہ کسی کو زیادہ بلڈ پریشر ہے تو 95% چانس یہ ہے کہ اس کو ایسینشل ہائپر ٹینشن ہے، یعنی کہ جس کی کوئی کاز نہیں موجود. باقی 5% میں آتے ہیں جن کی سیکنڈری کازز ہیں جو میں نے لسٹ کی ہیں، جس میں آپ کا کڈنی ڈیزیزز ہیں، اس کے اوپر جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ہیں، ٹیومرز ہیں، کچھ میڈیکیشنز ہیں. جس طرح اکثر لوگ پین کلرز کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے آرتھوپیڈکس نے کمر میں درد تھا ایک پین کلر دے دی، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ پین کلر بلڈ پریشر ہائی کر رہی ہے، اور وہ پین کلر اس کو ہارٹ فیلر کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور وہ کڈنیز خراب کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی اویئرنیس میں شامل ہیں. تو ایک آدمی کا سمپلی ایک ایسی دوائی ہٹا لینا جو اس کا بلڈ پریشر کر رہی ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. پیپل ہو آر ویری اوبیس، ان کو سلیپ ایپنیا ہو جاتا ہے، رات کو ان کو پوری طرح نیند نہیں آتی، دن کو آپ دیکھتے ہیں سوتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے دن کو، اس کو غنودگی ہوئی، تو وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے، اس کو سلیپ ایپنیا ہے، اوور ویٹ ہے، موسٹلی اوبیس ہے. تو اس کے لیے اور ٹریٹمنٹ ہے. تو سلیپ ایپنیا از اے کاز آف ہائی بلڈ پریشر، ون آف دی کازز آف ہائی بلڈ پریشر. اسی طرح ہارمونل ڈسٹربنس ہیں، کسی کا تھائرائڈ کا پرابلم ہے. بہت لوگ ہیں یہاں جن کو ہائپو تھائرائڈزم ہے، یعنی کہ تھائرائڈ اپنی ہارمون ہی پروڈیوس نہیں کر رہا، ان کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا. ہائپر تھائرائڈزم ہے، زیادہ کر رہا ہے، وہ اس کو بھی ہو جائے گا. تو یہ سیکنڈری کازز ہیں. پرائمری کازز میں موسٹلی ہم فیملی ہسٹری دیکھتے ہیں، ایج دیکھتے ہیں، اسپیشلی پیپل ابو دی ایج آف 40. ڈائٹری ہیبٹس ہیں، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اوبیسٹی ہے، اسٹریس ہے. یہ سارے دے مے بی دی کاز ریلیٹڈ ٹو ایسینشل ہائپر ٹینشن. ایسینشل ہائپر ٹینشن میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو آرٹریز ہیں، مین بڑی آرٹریز، وہ اسٹیف ہو جاتی ہیں. ہارٹ تو اپنا بلڈ پمپ کر رہا ہے لیکن آگے سے اس کو ریزسٹنس ہے.
آپ کے آرٹریز اسٹف ہو گئے ہیں، جو ان کی کمپلائنس ہے یعنی کہ وہ جو الاسٹیسٹی ہے وہ ان کی لوز ہو گئی، تو یہ ود ایج یہ لوز ہوتی ہے. تو دس از وائی آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ابو 80 ہیں ان میں تو وہ کہتے ہیں 65% آف دی پاپولیشن از ہائپرٹینسو unless proved otherwise. اب بلڈ پریشر کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں یار میں تو نارمل ہوں، میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں، روز آپ کے کیس بھی لڑ رہا ہوں، آرام سے گھر جا رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایسے ہی کہہ رہے ہیں مجھے ہائی بلڈ پریشر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 70% آف دی پیپل may have no symptoms. وہ لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے 70% لوگوں کو کوئی سمپٹم نہیں ہوگا. اس کو کس طرح پتہ چلے گا مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے؟ اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہائی بلڈ پریشر وہ کمپلیکیشن کر رہے ہیں، وہ آپ کے گردوں پہ بھی اثر کر رہے ہیں، دماغ پہ بھی اثر کر رہے ہیں، آنکھوں پہ بھی اثر کر رہے ہیں، ہارٹ پہ بھی اثر کر رہے ہیں، اور آپ کے جسم کی ہر نالی پہ اثر کر رہے ہیں جہاں بھی بلڈ ویسل جاتی ہیں، ایون آپ کے سیکس پہ بھی اثر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب جب تک آپ لوگ ریئلائز نہیں کریں گے، آپ نہ ہی چیک کرائیں گے نہ ہی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے. ٹریٹمنٹ تو دور کی بات ہے، آپ نے چیک ہی نہیں کرانا. حالانکہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایوری پرسن ابو دی ایج آف 20 should have his blood pressure checked at least once or twice in 5 years. 20 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، 18 سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، 40 سے اوپر کی نہیں کر رہا. اس میں تو آپ ہر سال چیک کرائیں یا ہر 6 مہینے بعد چیک کرائیں. کیا آپ لوگ چیک کراتے ہیں؟ میں ساتھ ساتھ آپ کو سوال بھی کر رہا ہوں، آپ مجھے سوال بھی کر سکتے ہیں. یہ وی شوڈ بی انٹریکٹیو ریدر دین یہ کہ صرف میں ہی بولتا جاؤں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں جو کیلیبر ہے بولنے کا اور کسی میں نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں بھی صحیح روک کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کے یہ کیا ہے، یا یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، یا میرا یہ ان پٹ ہے، تاکہ آپ میں یہ چیزیں انگریوڈ ہو جائیں، آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں. میں 2 سال کارڈک سوسائٹی پاکستان کارڈک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، تو ہم یہ اویئرنیس پروگرام کالج اور اسکول تک چلاتے رہے ہیں تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے. اور جس کو ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ بھئی آپ اس اسٹیج تک کیوں پہنچے ہیں کہ آپ کے بلڈ پریشر نے آپ کو ہارٹ اٹیک کرا دیا، یا آپ کے بلڈ پریشر نے آپ کے گردوں پہ اثر ڈال دیا. اس کو آپ پہلے ہی ڈیل کریں گے تو وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی کہ کلینکلی آپ آگے تو اللہ کے ہاتھ میں آپ کی ایج، لیکن کوالٹی وائز آپ بہت اچھے رہیں گے. میڈیسن تو مین چیز یہی کرتی ہے نا، آپ کو کوالٹی آف لائف دیتی ہے. باقی عمر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس دن کس نے کیا جانا ہے، لیکن اٹ از دی کوالٹی آف لائف وچ میٹرز. خدا نہ خاصہ ایک آدمی بسترے پڑا ہوا ہے فالج کے ساتھ، اس کی کیا کوالٹی آف لائف. میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے کوئی بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ یا کسی بھائی کے ساتھ، تو میں اس کو ایک بات کرتا ہوں جو اس کو بری بھی لگتی ہے پہلے، لیکن اس کو سمجھ پوری آتی ہے. پھر میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یار یہ تمہارے والد صاحب ہیں، ان کا آپ نے خیال نہیں کیا، بلڈ پریشر نہیں ٹھیک، یا ڈائبٹیز ہے وہ کنٹرول نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کو پتہ کیا نکلے گا؟ کہتے ہیں کیا نکلے گا جی؟ میں نے کہا آر یو ریڈی کہ ان کی آپ جتنی باقی عمر بچے گی نا فالج کے بعد، اس میں آپ نے ان کا ہر کام کرنا ہے، ان کا بستر بھی دھونا ہے، ان کے پرائیویٹ پارٹس بھی دھونے ہیں، ان کو کھانا پلانا بھی ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ تو میں نے کہا دس از اٹ، آر یو ریڈی ٹو سرو ہم لائک دس؟ آپ اس کو اپنی کمر پہ اٹھا کے پھریں گے، آپ اور کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر میں نہیں سمجھا سکتا. دس از ہاؤ دے انڈرسٹینڈ کہ فالج ایک ایسی موذی چیز ہے جو پورے گھرانے کو نیز پہ لے آتی ہے. ایک آدمی جس پہ پورا گھرانہ ڈیپینڈنٹ تھا وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے، اور آپ اس کو سروس دے رہے ہیں رات دن، اور اس کی ریکوری کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. وہ سال جیتا ہے، 2 سال جیتا ہے، 3 سال جیتا ہے، سارا گھر کہتا ہے جی یہ تو برڈن ہو گیا. تو کیا یار آپ اس کو نہیں پہلے پریونٹ کر سکتے سمپل باتوں سے؟ یس سر، ایک تو سوال ہے، ایک تو ہائی بلڈ پریشر کی اس کی کیا ایگزیکٹلی روٹ کازز ہیں، اور جو لو بلڈ پریشر ہے اس کے کیا روٹ کاز ہے؟ ایک سیکنڈ
ہائی بلڈ پریشر کے لیے تو آئی تھنک نارملی ریمیڈی میڈیکیشن وغیرہ ڈالنا شاید ہوتی ہے. جو میری انفارمیشن کے مطابق جو لو بلڈ پریشر ہے اس کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ بہتر کریں, ایکسرسائز کریں. اس حوالے سے کائنڈلی تھوڑا سا پلیز کوئی یہ بات پوچھے. جو ہائی بلڈ پریشر ہے, میں نے ابھی عرض کیا تھا 95% آف دی پیپل ہیو اسینشل ہائپرٹینشن جس کی کوئی کاز نہیں ہے, جس میں نے آپ کو ایک سلائیڈ میں شو کیا تھا. یہ اگر آپ سلائیڈ دیکھیں, پرائمری اور اسینشل ہائپرٹینشن جو ایج ریلیٹڈ ہے موسٹلی, جو فیمیلیل ہے, اگر آپ کے ماں باپ میں کسی کو تھی یا آپ کے بھائی بہن میں کسی کو تھی تو یو آر مور پرون ٹو ڈیولپ اٹ. یہ نہیں کہ آپ کو ہوگی ضروری, لیکن یو آر مور پرون, سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اپنا ویٹ, وہ اب میں آگے بتاؤں گا سارا کچھ, کس کو کس طرح, صرف ڈرگز نہیں ہے, ویٹ ہے, ڈائٹ ہے, لائف سٹائل ہے. پھر آپ دیکھیں ڈائٹ, وہ لوگ باہر کے کھانے کھاتے ہیں, سالٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جناب کتنی نمک کھا رہے ہیں. سالٹ ایک میجر کلپریٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے 24 آورز کی ریکوائرمنٹ صرف آدھا ٹی اسپون سالٹ ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کتنا آپ روز سموسے کھاتے ہیں, پکوڑے کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں ہم لوگ. تو یار بلڈ پریشر کس طرح نہیں ہوگا؟ تو سالٹ تو مین کمپوننٹ ہے بلڈ پریشر کرنے والا. پھر لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہال میں, وہ ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یعنی کم از کم 30 to 40 منٹس برسک واک 5 days a week کرتے ہیں؟ بہت کم ہوں گے. دس از اندر کاز. پھر اوور ویٹ ہونا, بی ایم آئی جسے ہم کہتے ہیں, بی ایم آئی جو ہم نکالتے ہیں نا آپ کا ویٹ سے اور ہائٹ سے, تو وہ اگر آپ کا 25 سے زیادہ ہے تو یو آر اوور ویٹ. اور پاکستان میں میرا خیال ہے مور دین 50%, جس طرح امریکہ میں ہے, ادھر بھی 50% سے اوپر اوور ویٹ ہے. امریکہ میں بھی یہی پرابلم ہے, مور دین 50% آف دی پاپولیشن از آئدر اوبیس اور اوور ویٹ. تو جو آپ پہلا سوال کر رہے تھے اس کا ایک جواب تو یہ ہے, یہ جینیٹکس ہے. جینیٹکس از دی مین ریزن فار اسینشل ہائپرٹینشن. اور ایج میں یہ ہوتا ہے کہ ود ایج آپ کے جو مین آرٹریز ہیں, جس طرح ایورٹا ہے, ان کی الاسٹکسٹی لوز ہو جاتی ہے, اس کی کمپلائنس کم ہو جاتی ہے. تو ہارٹ تو بلڈ پمپ کر رہا ہے, آگے سے وہ اسٹف ہو گئی ہے, جو پہلے وہ الاسٹک تھی وہ پھول جاتی تھی, تو وہ آپ کا بلڈ پریشر رائز کرنا شروع ہو. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسینشل ہائپرٹینشن, جس میں یہ ملٹیپل چیزیں ہیں, کوئری ساروں کے اوپر کوئری ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. کوئی سالڈ ایویڈنس کسی چیز کا نہیں ہے فار اسینشل ہیبٹ ابھی تک. لیکن فار سیکنڈری ہائپرٹینشن جو نوجوانوں میں ہوتی ہے یا ایلڈرلی میں یکدم ہو جائے, ایک آدمی کہتا ہے یار میں تو بالکل ٹھیک تھا, 70 سال کا ہوں, ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, اس کے لیے پھر ہم سیکنڈری کازز دیکھتے ہیں. یہ جو میں نے پہلے آپ کو, یہ کڈنی از دی نمبر 1 کاز. کڈنی کا کوئی ڈیزیز, اس کی آرٹریز نیرو ہو جائیں, یا کڈنی اٹ سیلف گلومرول نیفرائٹس ہو جائے, انفلیمیشن ہو جائے, وہ ساری ہائی بلڈ پریشر کو لیڈ کریں گے. اسی طرح گلینڈولر ڈیزیز, ایڈرینل گلینڈ کے پرابلمز ہیں, تھائرائڈ کے پرابلمز ہیں, سلیپ ایپنیا ہیں, یہ سیکنڈری کازز ہیں. کوایکٹیشن آف ایورٹا ہے, ایورٹا نیرو ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ. تو یہ آپ کے میرے خیال سوال کا جواب ہے. لو بلڈ پریشر. لو بلڈ پریشر ایک ایسی ٹرم ہے جو بڑی ویگ ٹرم ہے, جس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا. سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا بلڈ پریشر 90/60 سے نیچے ہے تو اس کو ہم لو سمجھتے ہیں. لیکن از ہی سمپٹومیٹک؟ ہم ایز اے کلینیشین یہ کہتے ہیں, آپ پھر رہے ہیں, روزمرہ کا کام کر رہے ہیں, آپ کا بلڈ پریشر ہے 90/60 یا 89/60, اس کو میں لو نہیں کہوں گا. آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ ہے ہی نہیں یار. لو کے ساتھ آپ کے سمپٹم ہونے ضروری ہیں. آپ کمپلینٹ کریں گے یار میرے سے تو کام ہی نہیں ہوتا جناب ڈاکٹر صاحب, میں تو تھوڑا کام کرتا ہوں میں تو تھک جاتا ہوں, یا مجھے چکر آتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں واٹ از دی کاز آف لو بلڈ پریشر. کئی دفعہ اس میں بھی ہم ایڈرینل گلینڈز کو جا پہنچتے ہیں اور کارٹیسول وغیرہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا لیول ہے. اس میں بھی اگر وہ پرابلم ہو تو ادھر پکڑا جاتا ہے. پھر ان پیشنٹس کو ہم کئی دفعہ کارٹیسول اور فلوڈرو کارٹیسول دے کے ٹریٹ کرتے ہیں.
اور کئی دفعہ اس کو ہم کہتے ہیں جناب اسٹاکنگس، جس کو آپ الاسٹک اسٹاکنگ کہتے ہیں نا لیگز کے، وہ پہناتے ہیں تاکہ ان کا بلڈ پریشر نیچے پول نہ ہو۔ کئی لوگوں کا بلڈ پریشر پول ہو جاتا ہے لیگز میں، کیونکہ جو آپ کے لیگز کے مسل ہیں دے آر دی بگیسٹ مسلز آف دی باڈی، تو جب اس میں پول ہو جائے گا تو آپ کو خود ہی چکر آئیں گے، بی پی لو ہو جائے گا۔ اس کی بھی پھر ڈفرینٹ پیتھولوجیز ہیں کہ آپ کے نروز میں افیکٹ، آٹونامک ڈسفنکشن ہو گیا ہے، آپ کے بیرو ریسیپٹرز جو ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کر رہے صحیح ود ایج یا ود ڈیزیز، تو دین وی ہیو ٹو ورک دیٹ آؤٹ کہ کیا اس کے لیے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی نیورولوجیکل اور کاز ہے یا کارڈک کاز ہے یا ہارٹ ریٹ لو ہو گیا ہے، بریڈی کارڈیا جس کو ہم کہتے ہیں 60 سے نیچے چلا جاتا ہے، انف پمپ اس کا نہیں ہو رہا، تو دیٹ مے بی دی کاز فار لو بلڈ پریشر۔ تو اس کو ڈائٹری بھی ہم دیتے ہیں، اس کو دوسری ڈرگس کی جو میں نے ذکر کیا اس کی اسٹریپنگز ہو گئیں، یہ الاسٹک اسٹاکنگز ہو گئیں، یہ سارا کچھ اس میں ہم دیتے ہیں۔